नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, जैसा कि आप सब हज़रात जानते हैं कि 14 सदियों के अंदर इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत से फितने नमूदार हुए हैं, जिन्होंने तरह तरह से इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। कुछ फितने ऐसे हैं कि जिसकी निशानदही ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी कि क़यामत तक बहुत से ऐसे फितने नमूदार होंगे। उन्हीं फितनों में से जिनकी निशानदही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, उनमें से एक फ़ितना झूठे दावा नबूवत करने वालों का है। झूठे दावा नबूवत करने वालों की इब्तिदा मुसैलमा कज़्ज़ाब से होती है और हमारे दौर के अंदर उन झूठे नबूवत के दावेदारों का सिलसिला मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी तक पहुँचता है। ये बात पूरे यकीन के साथ कही जा सकती है कि 14 सदियों के अंदर इस्लाम को नुकसान पहुँचाने के लिए झूठे दावा नबूवत करने वालों ने इतना नुकसान इस्लाम को कभी नहीं पहुँचाया जितना नुकसान मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के फ़ितने ने पहुँचाया है। क्योंकि पहले जो फ़ितने नमूदार होते थे, उनके जो पैरोकार होते थे, वो कुछ अरसे के बाद ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाते थे। लेकिन मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अपने पैरोकारों को एक पूरा निसाब तश्कील करके दिया कि जिसको कादियानी पढ़ने की कोशिश करते हैं, और वो जो निसाब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने रूहानी हज़ाइन की शक्ल में दिया है, मलफूज़ात की शक्ल में दिया है, मकतूबात की शक्ल में दिया है, उसमें कुरान पाक से, अहादीस मुबारका से और बुज़ुर्गान उम्मत के अक़वाल से मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की गई है। कुरान की आयत पढ़ते हैं और तर्जुमा वो करते हैं जो 14 सदियों में से किसी ने नहीं किया। अहादीस मुबारका पेश करते हैं, लेकिन उसका मफ़हूम वो पेश करते हैं जो 14 सदियों में से किसी ने वो मफ़हूम नहीं लिया। बुज़ुर्गान उम्मत की इबारात को पेश करते हैं और उससे तासुर ये देते हैं कि ये बुज़ुर्ग जो हैं ये भी ख़त्म नबूवत के मुनकर थे, ये भी बुज़ुर्ग जो हैं ये भी सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात के कायल थे। हालांकि अगर बारीक बीनी से देखा जाए, मिसाल के तौर पे अगर कोई कादियानी कुरान पाक की आयत पेश करे तो कुरान पाक के अंदर ही उसका जवाब मिल जाता है। अगर बिलफ़र्ज़ कुरान पाक में उसका जवाब नहीं मिलता तो ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीह से उसका जवाब मिल जाता है। लेकिन कादियानी धोखा देने के लिए वही आयत पेश करके ख़ुद साख्ता उसका मफ़हूम पेश करके वो लोगों के सामने रखते हैं, जिससे मुसलमानों के गुमराह होने का अंदेशा होता है। तो हमने इसी बात को पेश नज़र रख के कि जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अपना एक निसाब तरतीब दिया है, जो मगालते देने की कोशिश की है, को अगर हम तकसीम करें उसको 3-4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे हमारा कादियानियों के साथ जो बुनियादी इख्तलाफ है वो बड़े 3 मौज़ूआत हैं। एक ख़त्म नबूवत के मौजू पे हमारा इख्तलाफ है, और दूसरा सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रफ़ा और नुज़ूल के मौजू पर हमारा इख्तलाफ है। कादियानी कहते हैं कि नऊज़ बिल्लाह सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ौत हो गए हैं और कुर्बे क़यामत उनका नुज़ूल नहीं होगा। हम कहते हैं कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुर्बे क़यामत तशरीफ़ लाएंगे। इसी तरह ख़त्म नबूवत के मौजू पे हमारा मुसलमानों का अक़ीदा ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी इंसान को नबी बनाया नहीं जाएगा, किसी इंसान को नबूवत मिल नहीं सकती है। ये हमारा मुसलमानों का अक़ीदा है। जबकि कादियानी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बहुत सारे इंसानों को नबूवत मिल सकती है, और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को भी नऊज़ बिल्लाह नबूवत मिली है। इसी तरीके से हमारा कादियानियों से तीसरा इख्तलाफ इमाम महदी अलैहि रिज़वान के मौजू पर है। हम मुसलमान कहते हैं कि कुर्बे क़यामत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल से पहले पहले मुसलमानों में एक शख्सियत होगी, वो मुसलमानों को जमा करेगी और सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नुज़ूल से पहले पहले वो बातिल क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ जिहाद करेगी। लेकिन कादियानी कहते हैं कि जिस इमाम महदी ने आना था वो नऊज़ बिल्लाह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी है। ये 2-3 बड़े मौज़ूआत हैं जिन पर हमारा कादियानी से इख्तलाफ है। और भी मौज़ूआत हैं, लेकिन ये 2-3 बड़े मौज़ूआत हैं। चौथे नंबर पे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का करैक्टर आ जाता है। हम कादियानी को कहते हैं कि जब तुम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को पेश करते हो, तुम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी मानते हो, तो उसका किरदार सामने होना चाहिए, उसके किरदार के ऊपर परखना चाहिए। कादियानी जो है वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के किरदार पर गुफ्तगू नहीं करते, क्योंकि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का किरदार ऐसा घटिया किरदार है कि जिसको कोई शरीफ इंसान भी नहीं समझ सकता मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के किरदार को देख कर। लेकिन कादियानी उसको नबी मानते हैं। तो ये 3-4 मौज़ूआत हैं जिस पर हमारी अक्सर कादियानियों से गुफ्तगू होती है। मेरी ही मुरतब करदा किताब है ख़त्म नबूवत कोर्स। इसके अंदर मैंने 40 असबाक के अंदर
اس کتاب کو مرتب کیا ہے۔ ان میں سے پہلے جو 10 اسباق ہیں وہ ختم نبوت کے موضوع پر ہیں، جس میں ہمارا یعنی مسلمانوں کا عقیدہ ختم نبوت پر کیا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پر مسلمانوں کے دلائل میں سے چند دلائل پیش کیے گئے ہیں قرآن پاک سے اور احادیث مبارکہ سے۔ اس کے علاوہ ختم نبوت کے بارے میں جو ہمارے مسلمانوں کے مقابلے کے اندر قادیانیوں کا عقیدہ ہے وہ بھی بتایا گیا ہے، اور پھر قادیانی اپنے عقیدے کے اوپر جو شبہات پیش کرتے ہیں، جو قرآن پاک سے حدیث مبارکہ سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا بھی جواب دیا گیا ہے۔ اگلے 10 اسباق جو ہیں وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور نزول کے موضوع پر ہیں، جس پر ہمارا یعنی مسلمانوں کا عقیدہ بتایا گیا ہے اور قادیانیوں کا عقیدہ بتایا گیا ہے۔ پھر ہمارے اپنے عقیدے پر جو دلائل ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ قادیانیوں کے کچھ سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ ان کے علاوہ اگلے جو 6 اسباق ہیں وہ امام مہدی علیہ رضوان کے موضوع پر ہیں کہ امام مہدی علیہ رضوان کی جو شخصیت ہے مسلمانوں کے نزدیک اس کی حیثیت کیا ہے، مسلمان امام مہدی کو سمجھتے کیا ہیں، امام مہدی کی نشانیاں کیا کیا ہیں، اور قادیانی کون سی احادیث پیش کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی ہی امام مہدی ہے۔ تو ان ساری قادیانی شبہات کا جوابات دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 2 جو اسباق ہیں وہ دجال کے موضوع پر ہیں، کیونکہ ہمارے یعنی مسلمانوں کے نزدیک دجال بھی ایک خاص شخصیت کا نام ہے جس کا وجود انسانوں کی طرح ہوگا، لیکن قادیانیوں کے نزدیک دجال جو ہے اس کا وجود انسانوں کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ ان کے نزدیک مختلف نظریہ ہے جو وہ دجال کے بارے میں پیش کرتے ہیں۔ کبھی وہ عیسائی پادریوں کو دجال کہتے ہیں، کبھی وہ باطل قوتوں کا نام دجال رکھتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے نظریات ہیں جو قادیانی پیش کرتے ہیں۔ تو ان 2 اسباق کے اندر مسلمانوں کا نظریہ بھی پیش کیا گیا ہے اور قادیانیوں کا نظریہ بھی پیش کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ جو نظریہ قادیانی پیش کرتے ہیں ان کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی خود ہی دجال ثابت ہو جاتا ہے۔ اگلے جو 12 اسباق ہیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے کردار کے بارے میں ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی دعوی نبوت سے پہلے کی زندگی کیسی تھی اور دعوی نبوت کے بعد کی کیسی تھی۔ اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کے دعویٰ جات کون کون سے ہیں، وہ ترتیب وار کے 1882 میں کون سا دعویٰ کیا، 1884 میں کون سا دعویٰ کیا، 1891 میں کون سا دعویٰ کیا، اور ترتیب وار جو ہے 1908 تک مرزا غلام احمد قادیانی کے دعویٰ جات بتائے گئے ہیں۔ اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت کے معیار کے اوپر پرکھا گیا ہے، کیونکہ قادیانی ہمیں کہتے ہیں کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت کے معیار کے اوپر پرکھیں۔ تو اگلے کچھ اسباق کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت کے معیار کے اوپر بھی پرکھا گیا ہے اور مسیح موعود کی جو علامات ہیں ان کے اوپر بھی پرکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مرزا غلام احمد قادیانی کے قرآن، حدیث، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولے گئے جو جھوٹ ہیں اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے جو گستاخیاں کی ہیں ان کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ گستاخیاں مرزا غلام احمد قادیانی نے اللہ تعالیٰ کی شان میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اور انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں کی ہیں۔ آخری 2 اسباق کے اندر بتایا گیا ہے کہ ہم قادیانیوں کو غیر مسلم یعنی کافر کیوں کہتے ہیں۔ تو یہ جو 40 اسباق پر مشتمل میری کتاب ختم نبوت کورس ہے، پاکستان میں ختم نبوت کا کام کرنے والی تمام جماعتوں کی اس کے اوپر تقریرات موجود ہیں۔ تو ان اسباق کو انشاءاللہ ہم ویڈیو کی صورت میں سبکن پڑھیں گے تاکہ ہمیں سمجھنے کے اندر آسانی ہو جائے۔ یہ جو ختم نبوت کورس ہے الحمدللہ پچھلے قریباً 4 سال سے یہ واٹس ایپ کے اوپر گروپ بنا کر ہر مہینے باقاعدگی کے ساتھ 1 سے 30 تاریخ تک یہ پڑھایا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم گروپ کا لنک بھیجتے ہیں، اس میں جتنے بھی دوست ایڈ ہو جاتے ہیں، پھر ان کو روزانہ کے 1 سبق بھیجا جاتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ پرسنل میں پوچھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ اس 4 سال کے عرصے میں 12,000 سے زائد لوگ یہ کورس کو پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بہت سارے فوائد ہمیں معلوم ہوئے ہیں۔ ہر مہینے کورس کے اختتام پر ہم اپنے پڑھنے والوں سے یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ آپ نے ہمارے کورس کو کیسا پایا۔ تو بہت سے یونیورسٹیوں کے پروفیسر، یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ، کالجوں میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات، مدارس میں پڑھنے والے طلباء، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا قادیانیوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک دفعہ ایک یونیورسٹی کے پروفیسر نے وہ کورس پڑھا، تو مجھے تو نہیں پتہ تھا کہ وہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، لیکن جب 1 مہینے کے بعد انہوں نے کورس پڑھ لیا تو انہوں نے پرسنل مجھے میسج کر کے بتایا کہ مولانا صاحب میں تو سمجھتا تھا کہ یہ کورس عام ایک کورس کی طرح ہوگا، جیسے بہت سے مسلمان جو ہیں وہ جوش میں آ کے قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، تو میں سمجھ رہا تھا یہ بھی کوئی ایسا ہی کورس ہوگا، لیکن الحمدللہ 40 اسباق پڑھنے کے بعد
اس کورس کو میں نے بہت زیادہ مفید پایا، اور مجھے اس کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ میں 8 سال سے یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں اور ہمارے ساتھ قادیانی بھی پڑھاتے ہیں۔ شروع کے اندر ہمیں پتہ چلا وہ قادیانی ہے، تو ہم نے ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کی، تو قادیانی ہمارے ساتھ قرآن و حدیث سے بات کرتے تھے اور ہمارے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں تھا، تو ہم ان کی باتیں سن کے خاموش ہو جاتے تھے۔ لیکن یہ کورس پڑھنے کے بعد الحمدللہ میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ قادیانی سے گفتگو کر سکوں، اور اب جب میں نے جا کر ان سے گفتگو کی ہے تو قادیانی ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ قادیانی آگے سے کہتے ہیں کہ تم کسی مولوی کے ہتھے چڑھ گئے ہو۔ تو آگے سے میں نے انہیں کہا کہ نہیں، میں مولوی کے ہتھے نہیں چڑھا، بلکہ میں نے ختم نبوت کورس کو پڑھا ہے، اور اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ قادیانیوں سے ہمارا اختلاف کیا ہے، قادیانی دھوکہ کیسے دیتے ہیں، تو اب ہمیں تمہارے دھوکے کی سمجھ آ گئی ہے۔ اس طرح بہت سارے ہمیں ٹیچرز، اسٹوڈنٹس وہ پرسنل میں میسج کر کے بتاتے ہیں کہ اس کورس کو پڑھنے سے ہمیں کیا کیا فائدہ حاصل ہوئے۔ بہرحال وہ یہاں پہ پیش کرنا مقصود نہیں ہے، صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ جو کورس ہم تحریری صورت میں ہر مہینے واٹس ایپ پہ گروپ بنا کے دوسروں کو پڑھاتے تھے، اب انشاءاللہ ہم سبکن اس کی ویڈیو بنا کے انشاءاللہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں گے۔ اس کو خود بھی سنیے، دوسروں سے بھی شیئر کیجئے، تاکہ آپ کو خود بھی قادیانی فتنے کا اندازہ ہو جائے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی قادیانی فتنے کا اندازہ ہو جائے، اور تمام مسلمان جو ہیں وہ اس فتنے سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدق دل سے اخلاص نیت کے ساتھ تحفظ ختم نبوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔